اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے کہ اللہ انسان کو کس موڈ اور کن ایستھیٹکس کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اللہ انسان کو کسی دھمکی کے طور پر نہیں یا کسی فلسفیانہ الجھن کے طور پر نہیں، بلکہ رحمت کے ساتھ، قرب کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنا آپ متعارف کرواتا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے شروع، میں طاقتور ہوں مگر مہربان ہوں، میں عظیم ہوں لیکن قریب ہوں، میں حاکم ہوں لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ کوئی مذہبی اوپننگ لائن نہیں ہے، یہ دراصل میں ایک دعویٰ ہے، یہ ایک وعدہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اپنا مرکز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان خود کو مرکز سے ہٹا دے تو زندگی میں توازن آنے شروع ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ اللہ کو مرکز نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ غلط چیز کو مرکز بنا لینا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن انسان کو مرکز نہیں دیا گیا، مرکز انسان نے خود چوز کرنا ہوتا ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ جب انسان خود کو مرکز بناتا ہے تو انسان کا اختیار انسان کی ضد بن جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کو اپنا مرکز بناتا ہے تو انسان کا اختیار انسان کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اور اگر مرکز ایک ہے تو ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرکز ایک ہے تو اس کائنات میں اتنی تبدیلی کیوں ہے، اتنی حرکت کیوں ہے، اتنا اختیار کیوں محسوس ہوتا ہے، آزادی کہاں سے آتی ہے؟ عام طور پر مرکز کا معنی جمود سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی جو مرکز ہوتا ہے وہ سب کو روک لیتا ہے یا روک دیتا ہے، لیکن یہ تصور غلط ہے، کیونکہ مرکز جامد نہیں ہوتا، مرکز سب کو سنبھالتا ہے، سب کو قائم رکھتا ہے، سب کو حرکت دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو صرف طاقت سمجھا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آزادی کہاں سے آتی ہے، لیکن اگر مرکز توازن سمجھا جائے تو بات ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ روکتا نہیں ہے، اللہ سنبھالتا ہے، اللہ ڈائریکشن دیتا ہے، کانسٹرینٹ نہیں۔ اور جب مرکز واضح ہو جائے تو سوال یہ نہیں رہتا کہ میں آزاد ہوں یا نہیں، بلکہ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ میں اپنی آزادی کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کو مرکز بنا لیتا ہے تو انسان کی حرکت بھی انسان کی عبادت بن جاتی ہے، علم غرور نہیں بنتا، طاقت ظلم نہیں بنتی۔ یہ آج کل کی دنیا جو آزادی کو حدود کے خلاف سمجھتی ہے، حالانکہ ہر بامعنی میننگ فل آزادی حد کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے سمندر آزاد ہوتا ہے لیکن کناروں کے اندر اندر، اپنی حدود کے اندر، یہ کنارے ہٹ جائیں تو سمندر تباہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جو حدود دیتا ہے وہ آزادی کو چھیننے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ آزادی کو بامعنی بنانے کے لیے دیتا ہے۔ کہ اللہ کے ایسی تھیٹکس ہیں: سکون، خاموش یقین، اندھیرے میں امید۔ اسی لیے دعا میں رونا کمزوری نہیں ہے، سجدے میں جھکنا ذلت نہیں ہے، اور اللہ کو پکارنا عزت ہے۔ ایک اہم بات دوبارہ اپنے ذہن کو واپس موقع پہ لا کے سمجھیں، اللہ کو ماننے سے اللہ حقیقت نہیں بنتا، بلکہ اللہ حقیقت ہے، اس لیے مانا جاتا ہے۔ جیسے گریوٹی ماننے سے نہیں چلتی، لیکن ماننے والا گرنے سے بچ ضرور جاتا ہے۔ اور اللہ کو مرکز ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایگو کو مرکز سے ہٹا کر وجود کو اس کے اصل محور پر واپس لے جایا جائے۔ ہر نظام کو ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے، جیسے جسم کا مرکز دل ہے، سوچ کا مرکز مقصد، زندگی کا مرکز معنی ہے۔ اس بات کو نہ سمجھیں تو انسان کی ترقی بھی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج کے انسان کے پاس علم ہے، طاقت ہے، لیکن مرکز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسانیت میں خوف آج بھی گردش کرتے ہیں۔ یہ کہکشائیں گھوم رہی ہیں، ایٹم گھوم رہے ہیں، ہر شے حرکت میں ہے، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ اور زیادہ ضروری سوال یہ نہیں ہے کہ یہ چل کیوں رہی ہیں، بلکہ ضروری سوال یہ ہے کہ یہ بکھرتی کیوں نہیں ہے۔ حرکت کے عوض پیدا نہیں کرتی، بے مرکزی کے عوض پیدا کرتی ہے۔
اور مرکز کلیئر ہو تو حرکت نقصان دہ نہیں رہتی، اور مرکز کلیئر نہ ہو تو ہر شے اپنی سمت میں بھاگنے لگ جاتی ہے اور نظام ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو سمجھنے کی کوشش اس کی صفات سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کوئی صفات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اللہ ان صفات کا سورس ہے، اللہ ان صفات کا مرکز ہے۔ اللہ کائنات میں مانی ہے، اللہ انسان میں سکون کی طلب ہے، زندگی میں درست سمت ہے، اللہ دل میں واپسی کی صدا ہے۔ یہ لوگ اللہ کا ذکر ثواب کا عمل سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ذکر ڈائریکشن کوریکشن ہے، حقیقت میں ذکر سمت کی درست کی ہے۔ جیسے کمپاس مسلسل ڈائریکشن چیک کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی زندگی میں چلتے چلتے اپنا مرکز بھول جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ یاد دہانی ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں جانا ہے۔ اس ٹاپک پہ میری حال تک کی گفتگو کو علامہ اقبال نے اپنی ایک غزل میں بڑے اچھے سے ڈیفائن کیا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، کھرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اور گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مع السلام۔